فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور میں آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں 5 وقت نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، حرام نہیں کھانا، رشوت، سٹا، جوا، ملاوٹ، کھوٹ، اس سے اپنے آپ کو وعدے سے مکرنا پھرنا، یہ کام نہیں کرنا. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعا لو، بد دعا نہ لو. بی بچے والے ہو، بیوی سے حسن سلوک کرو. بات میری آگے بھی جا رہی، عورتوں سے کہتا ہوں خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، خامدوں سے کہتا ہوں بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، دونوں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت نصیحت اولاد کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے. نہ ہر وقت نصیحت کرو، نہ ہر وقت ڈنڈا اٹھاؤ. محبت دو، محبت دو. ہمارے سرائکی علاقے کی مثال ہے، پیو تے پوتر دی جتی ہک ہوے نا تو وہ تو شریک ہوندا، پوتر نہیں ہوندا. پیو تے پوتر دی جتی ہک ہو جاوے، پیر ایک جیسا ہو جائے نا، پھر وہ بیٹا نہیں، پھر وہ پارٹنر ہے. ذرا سنبھل کے چلو. میرے نبی بھی روزانہ نصیحت نہیں فرماتے تھے، کبھی کبھی فرماتے تھے. محبت جی بھر کے دیتے تھے. اپنے بچوں کو ٹائم دو، ٹائم دو، ٹائم دو. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرے نبی نے کہا 7 سال کی عمر تک تو نماز کا نہ کہو. میں وہ اسٹوڈنٹ کی بتا رہا تھا، 7 سال سے پہلے وہ لڑکے کو پڑھاتے نہیں، لیکن وہاں تو بچے کو اسکول جاتے ہیں چونکہ مائیں فارغ نہیں ہیں، لیکن پڑھائی نہیں ہوتی. انہوں نے زندگی کے آداب سکھاتے. مگر 3 سال کا بچے کا اٹھ جڑا بھار ہوندا تھا بستے تھا. یہ سارے ہمارے اسکول، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ صرف کمائی کے پیچھے اندھے ہیں. ان کے سامنے کوئی پروگرام نہیں کہ نسل کو کچھ پڑھانا ہے. میرا بچہ 6ٹھی میں پڑھتا، تو میں گھر میں داخل ہوا تو بہت بڑا بیگ پڑا ہوا تھا لاؤنج میں. میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے؟ لاؤنج کے اندر بیگ اتنا بڑا پڑا، نہ کسی نوکر نے اٹھایا، نہ میری بیگم کی نظر پڑی ایک طرف کر دیا جائے. اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا تو میرا چھوٹا بچہ آیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جانے لگا. میں کو کدھر لے جا رہا ہے؟ او جی علی صاحب دا بستہ ہے جی. یہ جی بستہ ہے جی علی صاحب دا. اتنا بڑا بیگ. نہ ہمارے اسکول والوں کو کوئی فکر ہے کہ نسل کو کچھ دینا، پیسہ کمائی، پیسہ. ماں باپ اپنے سر سے اتارتے ہیں، میں ساڈے مگرو چھاڑی جان چھڑے. 3 سال کے بچے کو جو اسکول میں ڈالا، روزانہ گھروں میں لڑائی ہو رہی، نہیں جانا. وہ کہتی ہے جانا ہے، پٹائیاں، لڑائیاں. ہم اپنے بچے کے لاشعور میں اپنی نفرت بٹھا رہے ہیں. 7 سال تک گلے سے لگاؤ، 6 سال کی عمر میں انہیں داخل کرو، پھر وہ تمہارے بنیں گے. آج ماں باپ کہتے بچے ہمارے ادب نہیں کرتے. کیسے کرے؟ تم نے تو اس کے دل میں اپنی نفرت بٹھائی. میری 11 سال عمر تھی، میرے ماں باپ نے مجھے سینٹ ماڈل اسکول لاہور بھیج دیا. میرے لاشعور میں ماں باپ کی نفرت بیٹھ گئی، چونکہ میں 3 سال روتا رہا. 3 سال. کہاں پانی کا گلاس کے لیے بھی نوکر موجود ہے، اور کہاں کپڑے بھی خود اٹھاؤ، بستر بھی خود اٹھاؤ، بیگ بھی خود اٹھاؤ، ڈائننگ روم میں جاؤ، پھر وہاں سے واپس آؤ. تو لاشعور میں نفرت بیٹھ گئی، اور ساری زندگی میں ماں باپ سے پیار نہ کر سکا. مجھے اپنے چھوٹے بھائی پہ رشک آتا تھا. اب تو دونوں ماں باپ چلے گئے کہ جیسا وہ اپنی ماں پر قربان ہوتا تھا میں نہیں ہوتا تھا. میں اپنی بیوی سے کہتا تھا پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے اندر میں محبت نہیں اٹھتی. ہاں میں نے دین پڑھا، مجھے پتا میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں نے ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، میں نے خدمت کرنی، لیکن میرا دل نہیں کھلتا. اس کے پیچھے وہ 11 سال کی عمر میں جدائی تھی، اور 3 سال میں روتے 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 جب میں 9ویں میں داخل ہوا میرا دل پتھر ہو گیا. پھر نہ گھر کا شوق، نہ ماں کا شوق، نہ باپ کا شوق. اپنے بچوں کو ٹائم دو، ٹائم دو، ٹائم دو. اور جب گھر میں بیٹھو موبائل بند کرو. یہ موبائل اس نے ہمارے اخلاق بھی برباد کی. بے حیائی، بے غیرتی کو اس نے رواج دیا. حیا کے جنازے نکال دیے، پاک دامنی کے جنازے نکال دیے، زنا کو عام کر دیا، ننگ کو عام کر دیا. وہ میرے بس میں باہر ہے، میرے بس سے باہر ہے. یہ تو حکمرانوں کے بھی نہیں، تمہارے سوچنے کی بات، تمہارے سوچنے کی بات. حکمران یہ کریں، حکمران یہ کریں، ان کو اور کام چھوڑیں، تم بھی تو کچھ کرو. اپنی نظر کو حیا کا سرما لگاؤ، اپنے کانوں میں حیا کے ڈاٹ لگاؤ.
اپنی زبان پہ میٹھا شہد لگاؤ. کچھ ہمارے ذمہ بھی تو ہے. جب میاں بیوی بچے بیٹھو موبائل بند کر دو, آف کر دو, بند کر دو, ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. ہر وقت ٹان 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 ٹان. کتنی دفعہ ایئرپورٹس پر میں نے سنا الو ٹوائلٹ کے اندر ہیلو ہیلو کر رہے ہوتے. وہ کرما لے پیشاب پہ کر لے, پیچھے ہیلو بھی کر لو. باہر لائن لگی ہوئی ہو, اندر ہیلو ہیلو کی جانا, کر لو, چک دو, چکا دو. میں کھڑا سنا یہ لاہور ہے, چکا دو, کر دو سودا. تو تیرا بیڑا تر جائے. وہ تو پیشاب کرتے ہوئے بھی تو کاروبار سے باز نہیں آتا. باہر لائن لگی ہوئی ہے, ایئرپورٹ جہاز جانے کو کھڑا ہوا ہے, موبائل کو آف کرو. اور میں بہت ستایا ہوں اس موبائل کو. رکھنا بھی ایک مجبوری ہے, واسطے ہیں, تعلق ہیں, بات ہوتی, اور رنگ کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. پھر نہیں اٹھا رہا, میسج 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 میسج. پھر آخر اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا پھر تو میرا تم فون ضرور اٹھا لیتے. ساتھ ہی تکبر کا فتویٰ. بہت تباہی ہے, بہت تباہی. ایک دفعہ کرو, دو دفعہ کرو, تین دفعہ چلو, پھر بند کر دو. کیے جا رہے, کیے جا رہے. مجھے بہت ضروری کام ہے, ہو سکتا ہے میں بھی کسی ضروری کام میں بیٹھوں. مت ظلم کرو اپنے بچوں پر, بیوی پر. فون آف کرو, کچھ وقت اسے آف کرو اپنے گھر میں بیٹھ کر. میاں بیوی بچے بیٹھو, تاکہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے, تعلق بڑھے. کاروبار 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 کاروبار. کیا زندگی ہے, کیا سیاست ہے یہ کہ نہ تم اپنے, نہ بیوی کے, نہ بچوں کے. لعنت ہے اس کرسی پر, اس سیاست پر, اس تجارت پر, اس زراعت پر. نہ اللہ یاد, نہ رسول یاد, نہ بچے, نہ بیوی. اپنے گھر کو گھر بناؤ. کائنات کا غم اٹھایا میرے نبی نے. 7 بر اعظم کے انسان اور جنات کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کندھوں پر. آنے والی نسلوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے کندھوں پر. اور گھر میں آ کر کہتے ہیں لکا, او شرارتی بچوں, این اللکا. وہ کدھر گئے شرارتی بچے؟ کون؟ حسن حسین. وہ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ, میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں کو کمر پہ چڑھا کے کمر میں چکر لگا رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہارا گھوڑا کیسا ہے, تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ میرے نبی کا گھر ہے. اتنی بڑی ہستی ہو کر بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. جو ٹائم کو نہیں, بچوں واسطے ٹائم کو ہی نہیں. پھر ان کی کشتی کرا رہے ہیں. حسن حسین, عبداللہ, عون, محمد, حضرت جعفر کے بیٹے, سب کو لائن میں کھڑا کر کے آؤ بھائی مجھے ہاتھ لگاؤ. جو پہلے ہاتھ لگائے گا انعام پائے گا. دوڑو دوڑ بھاگے, کوئی سر پہ چڑھا, کوئی کمر پہ چڑھا, کوئی بغل میں گھسا, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے. بچوں سے کشتی ہو رہی. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کراتے تھے. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے تو حسین دب رہے تھے, حسن دبا رہے تھے. بڑے تھے, وہ چھوٹے تھے. تو آپ نے حسین کو کہا شاباش حسین, شاباش حسین, شاباش. تو ماں بیٹھی تھی فاطمہ, کہا یا رسول اللہ تھوڑی حسن کو بھی شاباش دے دیں, آپ حسین کو ہی دیے جا رہے. تو آپ نے کہا میں کیا کروں, میرے پاس جبریل کھڑا ہے, وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ میرے نبی کے گھر کی زندگی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لقمے بنا کے کھلا. حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر تھی تو ان کو اب لقمے بنا کے کھلاتے تھے اظہار محبت کے لیے. عرب کی عادت تھی گوشت کی بڑی بوٹیاں کھاتے تھے. اما عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے یہاں سے نوچا, رکھ دیا. اللہ کا نبی وہی ٹکڑا اٹھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے دکھا کے اظہار محبت. بڑے بڑے پیالوں میں پانی ہوتا تھا, حضرت اما عائشہ پیتی تھی, رکھ دیا. اللہ کا نبی اٹھاتے جہاں سے اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. عمر بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. اگر اب میں سے کوئی کہہ دے مجھے بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اتنے تانے سننے کے لیے زن مرید, رن مرید, یہ تو رن مرید, یہ تو رن مرید ہو گیا. میرا نبی کہہ رہا ہے مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. ایک غزوہ, ایک جہاز سے واپسی ہو رہی, آپ کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائیں, عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ نہیں کہہ رہی, میرا نبی کہہ رہا ہے. صحابہ سے کہا جاؤ بھائی چلے جاؤ. وہ چلتے 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 غائب ہو گئے. آؤ دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. چاہے جان بوجھ گئی پیچھے رہے ہوں. تو حضرت عائشہ بڑے خوش گاج میں نے اللہ کے نبی سے کو ہرا دیا, آگے نکل گئی. کچھ سال گزرے, پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی. صحابہ سے کہا چلو بھائی چلو. سارے چلتے چلتے آنکھوں سے اجل. عائشہ دوڑ لگائیں, دوڑ لگائیں. کہا جی ضرور لگائیں.
تو کہا میں دوڑ لگائی تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گئی. کہا دہی بے تل کا عائشہ آج تو اور میں برابر, اس دن تم جیت گئی آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. تو اس سب کو سیکھو میرے بھائیو, میرے نبی کی سیرت پڑھو پڑھو, سب سے محبت کرو, فرقہ واریت کی آگ میں نہ چلو, اپنے عقائد پہ پکے رہو لیکن دوسروں کو چھیڑو نہیں, دوسروں کو دکھی نہ کرو. تو انشاءاللہ نیت کر لی سب بھائیوں نے؟